بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأخرج الترمذي والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه في صحاحهم وسننهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا هم أحدكم في أمر ولا يدري ماذا يصنع فليصلي ركعتين ثم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أستخيرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. اللهم إنك تقدر ولا أقدر وأنت تعلم وأنا لا أعلم وأنت علام الغيوب إلى آخر الحديث. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ. ایک خاص وجہ سے یہ دائی پیدا ہوا کہ آج نماز استخارہ بیان کروں اور اس پر تفصیلاً کلام کروں، جس کا ہر مومن محتاج ہے اور جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے. استخارہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مستقبل کے شر سے مومن بچتا ہے اور آنے والی زندگی کے خیر کو آسانی سے پاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو تم میں سے کوئی شخص آئندہ کا معاملہ کرنا چاہتا ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس کے لیے خیر ہے یا شر، بس وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے: اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. خدایا میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، آپ کا علم وسیع ہے اور آپ سے طاقت لینا چاہتا ہوں. آپ عظیم قدرتوں کے مالک ہیں اور آپ کے بڑے فضل کا طلبگار ہوں. انک تقدر ولا اقدر، آپ قدرت والے ہیں، میں بے بس. وانت تعلم وانا لا اعلم، آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا. وانت علام الغیوب، جو کوئی بھی نہیں جانتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجل امری فیسرہ لی واصرفنی الی واصرفہ الی، وان کنت تعلم ان ھذا شر لی فی عاجل امری او عاجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ. بڑی اچھی اور بہترین دعا ہے. اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت اور علوم واسعہ کے اعلانات ہیں. اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک طے شدہ ہے کہ دین اور دنیا کے جس معاملے میں مومن استخارہ کر لے اس معاملے میں کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، نادم نہیں ہوگا، نقصان نہیں اٹھائے گا. یہاں چند مسائل سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ جن چیزوں کو شریعت نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں کو شریعت نے پسند فرمایا ہے اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود شریعت کا پسندیدہ ہے اور مومن کو کرنا ہے. اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام کہا ہے یا ناپسند کیا ہے وہ بھی استخارے کے ذریعے جائز نہیں ہو سکتے. وہ تو حرام اور ناپسندیدہ ہے ہی، استخارہ اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا. استخارے کا تعلق مباح امور میں ہے
ایک مومن کے حیثیت سے جن کا کرنا اور نہ کرنا دونوں اس کے لیے اجازت ہو. فلاں شہر میں سفر کرنا چاہتا ہوں، فلاں کاروبار اختیار کرنا چاہتا ہوں، فلاں شخص کو اپنا رازدار اور قریبی دوست بنانا چاہتا ہوں، فلاں گھرانے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں اختیارات ہے تو وہاں کرے، یہاں کرے، اس شہر میں کام کاج کرے، کسی اور شہر میں کرے. کسی کو بھی رازدار اور خاص دوست بنائے یا نہ بنائے، اس میں اختیار ہے. امور مباحہ ہے تو اس میں استخارے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو، اور ہم جن خطرات کو محسوس کرتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آئندہ بھی خطرہ اور شر ہو. کبھی ہمارے عزم اور ارادے کے خلاف ہی ہوتا ہے. مستقبل رب العزت کی قدرت اور قضا میں ہے، مخلوق اس میں بے بس ہے. اپنی بے بسی اور عاجزی اللہ بزرگ و برتر کے سامنے رکھنی ہوتی ہے. ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ کبھی استخارے کا وقت کم ہوتا ہے اور لوگ جلدی کرنا چاہتے ہیں. اس شخص کو استخارے کی اجازت نہ دے، معذرت کر لے کہ مجھ سے اس بارے میں مشورہ نہ کرے. وہ نہایت نااہل قبیح الخلق خدا کے دربار سے دودکارا ہوا آدمی ہے، جو خدا کو کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. استخارہ تو اللہ جل جلالہ سے مشاورت ہے. مشاورت کیا؟ خیر طلب کرنا ہے. اس کی مرضی ہے کہ وہ آج رات کو دے یا 30 دنوں کے بعد دے یا بالکل نہ دے. کون ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ اڑی کرنے والے؟ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ لوگ آداب شرع سے ہٹے ہوئے ہیں. ان کی کوئی اسلام میں حقیقت نہیں ہے. ان کے ساتھ احسان کرنا کوئی دین کا تقاضا نہیں. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ کہ استخارے میں اطمینان قلب اصل ہے. اگر اس کام کے کرنے میں اطمینان قلب ہوا تو یہ ہاں ہے، اور اگر اس کے نہ کرنے میں اطمینان قلب ہوا تو یہ نہ ہے. استخارے کے بعد اگر طبیعت خود بخود ہٹنے لگی تو یہ برکت استخارہ ہے. استخارے کے بعد اگر طبیعت مر مٹنے لگی، چاہت بڑھ گئی، ضرورت زیادہ محسوس ہونے لگی، استخارے کی برکات ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. استخارے کے بعد مناظر نظر آنا. عبداللہ ابن المبارک سے ترمذی میں منقول ہے کہ عوام کو مناظر نظر آتے ہیں. اچھے مناظر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہاں ہے، اور برے مناظر ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نہ ہے. اگر ان مناظر سے بھی انہیں اطمینان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی نے استخارہ کیا اور اس کے بعد اس نے ایک منظر دیکھا اور اس منظر سے وہ بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا. میں جانتا تھا کہ اس منظر کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جس پر وہ خوش ہو رہا ہے، لیکن میں نے اسے منع نہیں کیا. میں نے کہا آپ کا اطمینان اصل ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں اس کام کی دل جمی ڈالی ہے، آپ بسم اللہ کر لیں. عموماً لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، خواص کو نہیں، عوام کو. خواص کا استخارہ اور شان کا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات یاد رکھے کہ اہم مہم امور کے لیے کئی دن کئی رات تک استخارات چاہیے. ایک آدھ استخارہ اکثر کافی نہیں ہوتا. جب تک معاملہ صاف نہ ہو، یک طرف نہ ہو، استخارے جاری رکھے جائیں. ویسے ہی 24 گھنٹے میں جب وقت نفلوں کا 2 رکعت پڑی تو خداوند تعالی سے خیر مانگنے کے لیے، اللہ کے قضاء و قدر کے شر سے بچنے کے لیے
اور مستقبل کی عزت اور وقار اپنانے کے لیے اللہ سے خیر طلب کی جائے، استخارے کی دعا پڑھ لی جائے۔ بہرحال کثرت الاستخارات، زیادہ سے زیادہ استخارے کرنا، تریاق مجرب فی الامور، تریاق ہے اور مجرب ہے دین و دنیا کے کاموں کے لیے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ بعض لوگ لوگوں سے استخارہ کراتے ہیں اور بعض جگہ باقاعدہ دکانیں کھولی ہے، وہاں ایک استخارے بیچنے والا شاپ کیپر بیٹھا رہتا ہے، داڑھی اس کی بڑی ہو، پگڑی اس کی ٹیڑھی ہو، لیکن ہے وہی استخارہ بیچنے والا شاپ کیپر۔ میں نے براہ راست جا کے اس سے پوچھا کہ آپ کس طرح استخارہ کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں تو جس کسی کو دین و دنیا کی مشکل پیش آئے اور وہ نہ جانتا ہو تو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کے گھر آ جائے وہ۔ پیغمبر نے تو کہا وضو کر لے، 2 رکعت پڑھ لے اور استخارے کی دعا مانگے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ جب چاہے اور جس وقت چاہے، بشرطی کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو، بہتر اور افضل یہ ہے کہ تفصیلی وقت ہو اور بہت عمدگی کے ساتھ ہو۔ بہتر ہے کہ رات کا کھانا استخارے کے لیے کم کھایا جائے۔ بہت بہتر ہے کہ دودھ پیا جائے، سفید کپڑے پہنے جائے اور سفید چادر بستر پہ ڈالی جائے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ جس جگہ نوافل پڑے وہاں مصلے پر سفید رومال یا سفید چادر بچھی ہوئی ہو اور سفید تکیا ہو اور ادھر ہی آرام کر لے۔ استخارے کے بعد پلنگ پہ نہ جائے، اسی جگہ پر سر رکھ کے اور ذکر کرتا رہے، دعا استخارہ پڑھتا رہے اور یہ تصور کرے کہ اللہ جل جلالہ خزائن غیب سے اپنے خاص مہربانی و احسان سے میری رہنمائی فرمائیں گے۔ کسی کے لیے اگر کوئی استخارہ کر بھی لے تو وہ دلیل نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ میں جو آپ کے لیے کروں گا یہ میرے اعمال کا آئینہ ہے، اس سے آپ متاثر نہیں ہو سکتے، اور آپ جو استخارہ کریں گے اس میں پہلا مرحلہ آپ کا ذاتی ہے، اس لیے کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ غلط طریقہ ہے، خلاف شرع، خلاف سنت، خلاف حدیث، خلاف فتویٰ، خلاف حکمت طریقہ ہے۔ ہر مومن مسلم استخارہ کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ عوام کو چند دن تک فرائض کے پابند کیے جائے کہ بھئی آپ کئی دن تک فجر قضا نہ کرے، جماعت سے پڑھے، ظہر اثر مغرب عشاء سب صحیح طرح پڑھے، استغفار و آیت کریمہ کرتے رہے، درود شریف اختتام پہ پڑھتے رہے۔ جب یہ عادت نمازوں کی پختہ ہو جائے پھر اس سے کہے کہ اب آپ فرصت میں رات کے وقت بہتر ہوگا استخارے کی 2 رکعت پڑھ لے اور اس دعا استخارہ پڑھ لے، کچھ وقفے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لے، دعا استخارہ پڑھے، کچھ وقفے کے بعد پھر پڑھ لے، ساری رات کر سکتا ہے۔ ایک ہی رات میں 14 مرتبہ 21 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ 7 دن ہو یا 7 ہفتے ہو یا 7 مہینے ہو یا ایک ہی رات میں 7 دفعہ ہو، لیکن 7 کا عدد پورا کرنا بہت زیادہ موزون ہے۔ استخارہ چونکہ امر موہوم ہے، نامعلوم سلسلہ ہے، ہو سکتا ہے استخارے کے بعد یہ اور کاموں میں مشغول ہوا ہو سکتا ہے استخارے کے بعد بھی دماغ ٹھکانے پہ نہ آیا ہو، تو استخارے میں کیفیت تو نظر آئے گی، اگر وہ اطمینان کی نہیں ہے تو عمل بھی ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے بعد اطمینان یا ہاں اور نہ کی شکل کے باوجود جبکہ وہ سمجھ گیا کہ مجھے استخارے میں یہ کہا گیا، پھر بھی خلاف کر سکتا ہے، کیونکہ استخارہ یقظ شرع کی طرح نہیں ہے، ایک نوع من انواع نوم ہے، خواب کی ایک قسم ہے، اور خواب پر عمل کرنا سوائے نبی کے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ تاہم بزرگان دین کا تجربہ ہے، نیک اعمال کا تسلسل کا تقاضا ہے، استخارے کی برکات یہی چاہتی ہے کہ اس کے خلاف نہ کیا جائے،
اور اپنے آپ کو اور اپنے نظام زندگی کو اس کے مطابق بنا دیا جائے. لا الہ الا اللہ. اگر کوئی کسی کے لیے استخارہ کر لے تو یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کے لیے استخارہ کیا ہے، ویسے کہے کہ آپ کے بارے میں ایک مشورہ سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اس پر عمل کر لیں، کیونکہ کسی کے مشورے پر بھی عمل ضروری نہیں ہے، عمل تو شریعت پر ضروری ہے. بہرحال اچھے استخارے اور اچھے اطمینان اور اچھے مناظر باعث تشکر ہے. ڈراؤنے مناظر، تکلیف دہ اور گرانی کے معاملات باعث استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. کبھی کبھی ایک نظام میں ایک آدمی استخارہ کرتا ہے، جواب صحیح نہیں آتا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا توقف کرے، صبر کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، کچھ گائے کٹوائے، بھینسیں کٹوائے، فقراء مساکین کو بکرے اور بھیڑے کھلائے، کھانا کھلائے، اور کچھ دیر تک نوافل پڑھے، قرآن شریف کے ختم کرائے، حالات اپنے ظاہری ٹھیک کر لے، پھر استخارہ کرے. بعض اوقات برے اعمال کی وجہ سے آئین قلب ناصاف ہوتا ہے اور اس پر عکس جل جلالہ کی طرف سے آتا نہیں. ضروری ہے کہ دل سے عقل ہو جائے اور اس سے زنگ میل کو چیل دور کر دیا جائے. توبہ اور استغفار سے، بہت زیادہ آیت کریمہ سے، بے انتہا تلاوت سے، رونے دھونے سے اللہ کے حضور، راتوں کے اٹھنے سے، نفلی روزے رکھنے سے، اوابین 6 کی جگہ 20 پڑھنے سے، قیام اللیل 8، تہجد 12 پڑھنے سے، وتر اخیر میں جا کے سب نمازوں کے بعد پڑھنے سے قوت قلب پیدا ہوتی ہے، تازگی دلوں میں آتی ہے اور دماغ میں، اور اس سے مالک العرش کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے فیضان اشارات مستقبل کا وہ خاصا آسان ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.